مسلمانوں کی نصرانیوں سے سینکڑوں لڑائیاں ہو چکی ہیں، مگر ہر لڑائی کو صلیبی جنگ نہیں کہا جاتا۔ اسلام میں صلیبی جنگیں صرف ان لڑائیوں کو کہا جاتا ہے جن کی دعوت نصرانیوں کے مذہبی پیشواؤں اور پادریوں نے دی تھی اور جو صلیب کے نام پر لڑی گئی تھی۔ یہ جنگیں باقاعدہ طور پر 499 ہجری میں شروع ہوئیں اور ان کا اختتام 690 ہجری میں ہوا۔ اس طرح یہ 2 صدیوں پر محیط ہیں۔ ہیلو ویورز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ اسد اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل بی الرٹ۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ پہلی صلیبی جنگ کے لیے لشکر تیار ہوئے تو افراد کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ ان کے ایک ساتھ روانہ ہونے میں یہ خطرہ تھا کہ راستے میں خوراک اور رسد پوری نہ ہو سکے۔ چنانچہ کئی لشکر بن کر کچھ مدت کے وقفے سے روانہ ہوئے۔ یلغار کے پہلے مرحلے میں پیٹر راہب 13 لاکھ افراد کا مجمع لے کر روانہ ہوا، مگر اتنی بڑی فوج کو ایک ناتجربہ کار بدحواس راہب کیسے سنبھال سکتا تھا؟ چنانچہ یہ فوج راستے ہی میں بڑی ابتری کا شکار ہو گئی۔ جب یہ بلغاریہ پہنچی تو سامان رسد کا انتظام نہ ہونے کی وجہ سے مقامی آبادی کو لوٹنا شروع کر دیا۔ بلغاریہ کی فوج نے اس طوفان بدتمیزی کی روک تھام کے لیے صلیبی سورماؤں پر حملہ کر دیا اور ہزاروں افراد کو ڈھیر کر دیا۔ یہ لشکر اپنی جان بچا کر بڑی قسم پرسی کے عالم میں قسطنطنیہ پہنچا، جہاں قیصر ان کے لیے چشم برآ تھا۔ قیصر نے خود اس لشکر کو شام پر حملے کی دعوت دی تھی اور خوبصورت لڑکیوں کا لالچ دے کر انہیں بلایا تھا، مگر اس لشکر کے سپاہیوں کی بے لگامی کا یہ عالم تھا کہ خود قیصر کو دینے پڑ گئے اور انہیں عالم اسلام کی طرف رخصت کر کے ہی وہ چین کا سانس لے سکا۔ صلیبی لشکر جب عالم اسلام میں داخل ہوا تو سب سے پہلے ایشیائے کوچک میں سلاجقہ روم کی مملکت سے گزرا اور مقامی آبادی پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی۔ ان کے ایک رسالہ رینالڈ نے 10,000 نارمنوں کے ساتھ منیسا کے قریب سرحد کے ایک خالی قلعے پر قبضہ کر کے گرد و نواح میں خون کی ندیاں بہا دیں۔ فرانسیسی مورخ میچارڈ تاریخ حروب صلیبیہ میں لکھتا ہے، انہوں نے صلیب کے نیچے ایسے جرائم کا ارتکاب کیا کہ فطرت ان کے تصور سے کانپ اٹھتی ہے۔ اور مزید وہ یہ لکھتا ہے کہ صلیبیوں نے منیسا کے نواح میں بھیانک مظالم ڈھائے، بچوں کو ٹکڑے ٹکڑے اور بوٹی بوٹی کر کے سیخوں پر چڑھا دیا۔ استغفر اللہ۔ یہ سلاجقہ روم کا علاقہ تھا جو خراسان اور شام کے سلجوقیوں سے الگ ایک شاہی خانوادہ تھا۔ اس کا بانی سلجوقی قبیلے کا ایک سردار سلیمان بن کوتالمش تھا، جسے الپ ارسلان سلجوقی نے ایشیائے کوچک کا حاکم مقرر کیا، مگر اس نے یہاں خود مختار حکومت قائم کر لی، جس کا مرکز کونیا تھا۔ جب صلیبی لشکر یہاں پہنچا تو کونیا میں سلیمان کے جانشین سلطان کلچ ارسلان کی حکومت تھی۔ اس نے نصرانیوں کے مظالم سے خواص باختہ ہوئے بغیر فوری طور پر جوابی حملہ کیا اور ان کی غیر مرتب فوج کو شکست فاش دے کر منیسا اور دیگر تمام سرحدی علاقوں کو خالی کرا لیا۔ میچارڈ کے مطابق صلیبی جنگ کے اس ابتدائی مرحلے میں 3 لاکھ صلیبی موت کے گھاٹ اتر گئے۔ اور میچارڈ لکھتا ہے، وہ ترکوں کا پہلا حملہ بھی برداشت نہ کر سکے اور تقریباً سبھی تہ و تیغ ہو گئے۔ صرف وہ لوگ بچے جنہوں نے دین اسلام قبول کرنے اور نصرانیوں کے خلاف لڑنے کی قسمیں کھائی تھیں۔ پیٹر چند بچے کھچے افراد کے ساتھ بڑی مشکل سے جان بچا کر یورپ لوٹ جانے میں کامیاب ہو گیا، مگر یہ شکست اس کی ساری ناموری پر پانی پھیر دینے کے لیے کافی تھی۔ چنانچہ صلیبی جنگوں کے لیے یورپ کا اس طرح سے آگے بڑھنا یہ بدبخت انسان کا باقاعدہ جنگجو کے آغاز سے پہلے ہی ذلیل و خوار ہو کر گمنامی کے گوشے میں جا پڑا۔ اس شکست کے باوجود اہل یورپ کا جوش و خروش کم نہ ہوا اور یورپ کے بڑے بڑے امراء نے پیشہ ورانہ افواج کے ساتھ ارض مقدس جانے کی تیاری مکمل کر لی۔ کلیرماؤنٹ کانفرنس کے 8 ماہ بعد لورین کا جنگ آزمان نواب گاڈفریڈی بوویگن 80,000 پیادے اور 10,000 گھڑ سوار لے کر پابہ رکاب ہوا۔ اس کے 2 بھائی ایلیس ٹیس اور بالڈون بھی اپنی فوجوں کو لے کر چل پڑے۔ اس کا چچا زاد بھائی بالڈون ڈی بورگ بھی پیچھے نہ رہا۔ اٹلی کا ایک نواب بوہیمنڈ نارمنڈی کا حاکم رابرٹ بھی صلیب اٹھا کر مقدس جنگ کے لیے نکل پڑا۔
جنوبی فرانس سے ریمنڈ اور ایڈہمبر 1,00,000 فوج لے کر شریک ہوئے۔ اس طرح اس فوج کی مجموعی تعداد 5,00,000 پیادوں اور 1,00,000 سواروں تک پہنچ گئی۔ قسطنطنیہ سے ہوتے ہوئے یہ فوج 21 جمادی الاول 490 ہجری کو سلجوقی ترکوں کے سرحدی علاقے منیسا کے سامنے پہنچ گئی۔ ترکوں نے مقابلے کی تیاری کر رکھی تھی۔ 1 ماہ تک جنگ ہوئی۔ آخر میں رابرٹ نارمنڈی کے آ جانے سے صلیبیوں کا محاصرہ مزید سخت ہو گیا۔ تب ترکوں نے صلیبیوں کے آگے ہتھیار ڈالنے کی بجائے اپنا قلعہ قسطنطنیہ کے قیصر کے حوالے کر دیا۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ تو کیسی لگی آپ کو ہماری یہ تاریخ جو ہمارے امراء کی ہے اور صلیبی جنگوں کا آغاز اس طرح سے ہوا؟ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔